السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سروقد قوی جوان تھے اور خد و حال حبشیوں کے سے تھے، موٹے موٹے ہونٹ، سرخ آنکھیں، بال گنگریالے اور آواز بلند مؤثر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کے آقا امیہ بن حلف نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آپ پر وہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ دل دہل جاتا ہے، مگر یہ مجاہد، موزن رسول، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کا پروانہ یہی کہتا رہا، میرا رب الصمد اور احد ہے، لات و عزا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ہوتا دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے، اداس ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن حلف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر پہنچ گئے اور وہ چوکٹ اس وقت تک نہ چھوڑی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑے باغ والے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیر روما تھا، وہ ان کو بہت ہی محبوب تھا، مسجد نبوی کے قریب تھا، پانی بھی اس میں نہایت شیریں اور افراد سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب قرآن شریف کی آیات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ترجمہ، تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک ایسی چیزوں سے خرچ نہ کرو گے جو تم کو پسند ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنا باغ بیر روما سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کے موافق اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بہت ہی عمدہ مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اہل قرابت میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ دوستو، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔